ابا کی کھانسی کی آواز اتنی شدید تھی کہ میری آنکھ فوراً کھل گئی۔ وہ مسلسل کھانس رہے تھے۔ ان کا سینہ کسی پرانی مشین کی طرح بری طرح بج رہا تھا۔ میں نے جلدی سے رضائی ہٹائی اور چارپائی سے اٹھ کر پانی کا گلاس لے کر ان کے پاس گئی۔ کمرے میں شدید سردی تھی اور ابا ایک پرانی سی پھٹی ہوئی چادر میں خود کو سمیٹے ہوئے تھے۔ ابا، پانی پی لیں اور آج آرام کر لیں، صبح کسی طرح گزارا کر لیں گے، میں نے روحان سی آواز میں کہا اور گلاس ان کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دیا۔ ابا نے 2 گھونٹ پانی پیا اور گلاس واپس کر کے گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ بیٹا، یہ کھانسی تو اب میری سانسوں کے ساتھ ہی جائے گی، تم پریشان نہ ہوا کرو۔ ابا نے مسکرانے کی کوشش کی مگر ان کے چہرے کی جھریاں اور اندر دھنسی ہوئی آنکھیں ان کی بے پناہ تکلیف کی چغلی کھا رہی تھیں۔ ابا، آپ کی کھانسی رات بھر نہیں رکی ہے، آج تو آپ مزدوری پر مت جائیں، کم از کم ایک دن تو آرام کر لیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد منہ اندھیرے جب ابا مزدوری کے لیے اٹھ کر جانے لگا تو میری اس منت پر ابا نے اپنی پرانی چادر کو کاندھے پر درست کیا اور کھانستے ہوئے بے بسی سے بولا، بیٹا، اگر میں مزدوری پر نہیں جاؤں گا تو ہم روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ مجھے بتاؤ، گھر میں کوئی آٹا یا دال بچی ہے؟ ان کی اس سچی بات نے اندر تک جیسے چھید کر دیا۔ غریبی کا احساس ایک بار پھر مجھے کسی زہریلے سانپ کی طرح ڈسنے لگ رہا۔ ہماری ماں ہمیں بچپن میں ہی چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی تھیں اور اب گھر میں ہم 3 لوگ ہی بچے تھے۔ میں نے بے بسی سے کونے میں بیٹھے اپنے جوان بھائی زین کو دیکھا جو صبح سویرے ہی مٹی کے فرش پر بیٹھا پتھروں سے کھیل رہا تھا اور بالکل بے سدھ تھا۔ زین بھائی، اندر آ جائیں، سردی لگ جائے گی، میں نے اسے پکارا مگر وہ کسی بات نہ سنتا اور نہ ہی اسے اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش تھا، وہ بس مٹی میں لکیریں کھینچ میں مگن تھا۔ ابا نے ایک گہری سانس لی اور زین کو دیکھ کر بولے، میرا شیر پتر ہے، یہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابا کی آنکھوں میں امید تھی جو مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں چپ چاپ کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ ابا نے اپنے پھٹے ہوئے جوتے پہنے اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ابا، کچھ کھا تو لیں، میں نے پیچھے سے آواز دی۔ نہیں بیٹا، مجھے بھوک نہیں ہے، تم اور زین کھا لینا، وہ یہ کہہ کر دروازے سے باہر چلے گئے اور میں جانتی تھی کہ گھر میں رات کی بچی ہوئی آدھی سوکھی روٹی کے سوا کچھ نہیں ہے جو انہوں نے جان بوجھ کر ہمارے لیے چھوڑ دی تھی۔ شام گہری ہو چکی تھی اور گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا کیونکہ ہمارے پاس مٹی کا تیل خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ سامنے والی حویلی جو میرے سگے چچا کی تھی، وہ وہاں سے قورمے اور بریانی کی اشتہا انگیز خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ آج چچا کے گھر میں کوئی بہت بڑی دعوت چل رہی تھی۔ پوری حویلی کو رنگ برنگے کمکموں سے سجایا گیا تھا اور اندر سے کہکہوں، گانوں اور برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اپنے اندھیرے صحن میں بیٹھی اس آدھی سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کر زین کو کھلا رہی تھی۔ زین کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ کیا کھا رہا ہے، وہ بس خلاؤں میں گھورتے ہوئے مشینی انداز میں نوالے چبا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، بھوک سے میرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے اور چاچا کے گھر سے آتی ہوئی کھانوں کی مہک اس بھوک کو اور بھی چمکا رہی تھی۔ ابا بھی واپس آ چکے تھے۔ ابا ایک کونے میں چارپائی پر بیٹھے خاموشی سے سامنے والی حویلی کی روشنیاں دیکھ رہے تھے۔ ابا کو، آپ کو بھی بھوک لگی ہوگی، وہ روٹی زین نے آدھی چھوڑی ہے، آپ کھا لیں، میں نے ہمت کر کے کہا۔ نہیں میری بچی، مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، تو کھا لے۔ ابا کی آواز میں جو درد اور بے بسی تھی وہ مجھ سے سہی نہیں جا رہی تھی۔ چاچا کے گھر کی یہ روشنیاں اور خوشبوئیں مجھے آج سے کچھ ماہ پیچھے لے گئی تھیں، اس دن جب میرے گھر میں بھی ایسی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ میری شادی کا دن مجھے یاد ہے۔ اب ابا نے کس طرح گاؤں کے ساہوکاروں سے بھاری سود پر قرض لے کر میری شادی کی تیاریاں کی تھیں۔ گھر میں شامیانے لگے تھے، دیگیں پکی تھیں اور میں لال جوڑے میں سجی بیٹھی تھی۔ ابا خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، لیکن پھر اچانک برات والے دن ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ لڑکے والے دروازے پر تو آئے لیکن بارات لے کر اندر نہیں آئے۔ لڑکے کی ماں جو کچھ دن پہلے تک مجھ پر واری صدقے جا رہی تھی، اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر جو تماشا لگایا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس نے پورے محلے کے سامنے چیخ چیخ کر کہا تھا، ہم اس منحوس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتے، اس کے قدم قدم منحوس ہیں جو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی اور اس کا بھائی پاگل ہو گیا۔
ایسی لڑکی ہمارے گھر آئی تو ہمارا بھی سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ ابا نے روتے ہوئے ان کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ خدا کے لیے میری بچی کی عزت خراب نہ کریں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بہت نیک ہے، آپ جو مانگیں گے میں دوں گا، بس میری پگڑی نہ اچھالیں۔ میں دروازے کی اوٹ سے ابا کو دیکھ رہی تھی، اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ لڑکے نے بھی اماں کا ساتھ دیا تھا اور ابا کو دھکا دے کر بولا تھا، مجھے نہیں کرنی کسی پاگل کی بہن سے شادی، ہم جا رہے ہیں۔ وہ لوگ بارات واپس لے گئے اور میں اسی لال جوڑے میں پتھر کی مورت بنی رہ گئی۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر میں جیسے صف ماتم بچھ گیا۔ ابا نے مجھے تو کبھی کوئی تانا نہیں دیا، مگر وہ خود اندر سے ختم ہو گئے تھے۔ شادی کے لیے لیا گیا وہ بھاری قرضہ انہیں اس بڑھاپے اور بیماری میں بھی دن رات مزدوری کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اور آج چاچا کے گھر سے آنے والی کہکہوں کی آوازیں میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں، اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا غریب ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ خون کے رشتے بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ اگلی صبح کا سورج بھی ہماری بے بسی کا تماشا بن کر نکلا۔ ابا صبح سویرے ہی مزدوروں پر جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ ابھی گلی میں نکلے ہی تھے کہ سامنے والی حویلی کا بڑا سا گیٹ کھلا اور چاچا اپنے بیٹوں کے ساتھ باہر آئے۔ چاچا نے رات کی دعوت کا خوب مزہ لیا تھا اور اب وہ ڈکاریں لیتے ہوئے اپنی بڑی مونچھوں کو تاؤ دے رہے تھے۔ چاچا کی نظر ابا پر پڑی تو ان کے چہرے پر ایک طنزیہ اور زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ کوئی نکھٹو کہاں منہ اٹھا کر جا رہا ہے؟ صبح صبح چاچا نے انتہائی حقارت سے آواز لگائی۔ ابا کے قدم رک گئے، انہوں نے سر جھکا لیا اور دھیمی آواز میں بولے، بھائی جان مزدوری پر جا رہا ہوں، بچوں کا پیٹ جو پالنا ہے۔ چاچا نے ایک زوردار کہا لگایا جس میں اس کے موٹے تازے بیٹے بھی شامل ہو گئے، ارے پیٹ تو اپنا پال سکتا نہیں، ان دونوں بوجھوں کو کب تک ڈھوئے گا؟ ایک بیٹی ہے جو گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی اور اب گھر میں بیٹھی ہے، اور دوسرا وہ تیرا پاگل بیٹا جو سارا دن مٹی میں لیٹتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس پاگل کو کسی پاگل خانے کیوں نہیں چھوڑ آتا، کم از کم تیری جان تو چھوٹے گی۔ چاچا کے یہ الفاظ نشتر بن کر میرے دل میں اتر گئے۔ کھڑکی کی اوٹ سے یہ سب سن رہی تھی اور میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ زبان کو لگام دیں بھائی جان، میری بیٹی کا نصیب اللہ نے لکھا ہے اور زین میرا فخر ہے، میرا خون ہے، میں اسے کیسے خود سے دور کر دوں؟ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے اور میرا یقین اس پر ہے۔ ابا نے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ چاچا نے زمین پر تھوکا۔ فخر؟ واہ رے تیرا فخر، جو سارا دن مٹی میں لت پت جانور کی طرح پڑا رہتا ہے، تیرا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے اس پاگل کے ساتھ رہ کر۔ چاچا بڑبڑاتا ہوا اپنی حویلی میں واپس چلا گیا اور ابا سر جھٹکتے ہوئے اپنے کام پر نکل گئے۔ میں نے اندر آ کر زین کو دیکھا جو دیوار کو گھور رہا تھا اور اپنے ناخن چبا رہا تھا۔ مجھے اپنی حالت پر رونا آ رہا تھا، مگر میں حیران تھی کہ میرا ابا کس قدر پر امید تھا کہ ہمارا وقت بھی اچھا ہو جائے گا۔ آج بھی ابا اسی امید اور مجبوری کے ساتھ مزدوری پر گئے تھے۔ دوپہر ڈھل رہی تھی اور پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا تھا۔ بار بار ابا کی رات والی کھانسی اور ان کا اترا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ میں نے زین کے پاس بیٹھ کر اسے روٹی کھلانے کی کوشش کی، مگر اس نے منہ پھیر لیا۔ کیا ہوا زین بھائی، آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ میں نے پیار سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہ ہلکا سا گرم تھا۔ میں پریشان ہو گئی اور بار بار کھلے دروازے کی طرف دیکھنے لگی کہ ابا آئیں تو میں انہیں بتاؤں زین کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شام کا وقت ہو گیا تھا اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ آسمان پر سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک گلی میں بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز آئی۔ میں جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ سامنے ابا کے ساتھ کام کرنے والا ایک مزدور جس کا نام رحمت چاچا تھا کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، آنکھوں میں وحشت تھی اور اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ رحمت چاچا، کیا ہوا، میرے ابا کہاں ہیں؟ میں نے شدید گھبراہٹ میں پوچھا۔ رحمت چاچا زمین پر بیٹھتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور روتے ہوئے بولا، بیٹی تمہارے باپ کو اللہ نے بلا لیا ہے۔ میں وہیں دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر جم گئی۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں چاچا، ایسا نہیں ہو سکتا، کہاں ہیں میرے ابا؟ صبح ٹھیک تھے، میں نے چیختے ہوئے کہا، حالانکہ مجھے پتہ تھا
کہ وہ ٹھیک نہیں تھے۔ بیٹی کام کے دوران وہ اچانک سینہ پکڑ کر گرے۔ ہم انہیں ہسپتال لے کر بھاگے مگر راستے میں ہی انہیں کا دل دورہ پڑا اور وہ وہیں تڑپ کر انتقال کر گئے۔ رحمت چاچا کی بات سنتے ہی مجھ پر گویا آسمان گر پڑا۔ ہائے میرے ابا، ہائے میرا آخری سہارا بھی چھن گیا۔ میں دھاڑے مار کر زمین پر گر پڑی اور میرے رونے کی آواز سے پورا محلہ گونجنے لگا۔ میں اپنے بال نوچ رہی تھی اور بری طرح سسک رہی تھی، لیکن اس سب کے دوران میں نے روتے ہوئے زمین کی طرف دیکھا۔ وہ بدستور اسی طرح کونے میں بیٹھا خلاؤں میں گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی آنسو تھا اور نہ چہرے پر کوئی تاثر، جیسے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ ہمارا آخری سہارا، وہ باپ جو ہمیں ماں اور باپ دونوں کا پیار دیتا تھا، جس نے ہمارے لیے اپنی ہڈیاں تک گلا دی تھیں، وہ بھی ہم سے ہمیشہ کے لیے چھن گیا ہے۔ میری چیخیں آسمان چیر رہی تھیں، لیکن زیادہ زین کا وہ پاگل پن اور میری دنیا ہمیشہ کے لیے اندھیر ہو چکی تھی۔ زین میرے بھائی، ہمارا ابا چلا گیا۔ میں زین کو جھنجھوڑ رہی تھی مگر وہ بے حس حرکت ویران آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ رحمت چاچا نے نم آنکھوں کے ساتھ مجھے بتایا، بیٹا، شہر کے ہسپتال میں کاغذی کارروائی اور پولیس کیس کی وجہ سے لاش ملنے میں تاخیر ہو رہی تھی۔ شاید کل تک تمہارے ابا کا جنازہ گاؤں پہنچے گا۔ یہ کہہ کر رحمت چاچا تو رونے لگے۔ ابا کو یاد کر کے بین کر رہی تھی۔ میرے رونے کی آوازیں پورے محلے میں گونج رہی تھیں، لیکن کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو میرے پاس آ کر مجھے تسلی دیتا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ ابا کے بغیر ہم اس ظالم دنیا میں کیسے زندہ رہیں گے۔ میرے ابا کا جنازہ گھر بھی نہیں پہنچا تھا کہ اچانک ہمارے ٹوٹے ہوئے لکڑی کے دروازے کو کسی نے زوردار لات مار کر کھولا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی تو سامنے میرا سگا چاچا اپنے دونوں موٹے تازے بیٹوں ساجد اور فرحان اور کچھ غنڈوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ اور تکبر صاف نظر آ رہا تھا۔ چاچا، آپ کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے ابا انتقال کر گئے ہیں۔ ابا چلے گئے ہیں، میں نے ہچکچیاں لیتے ہوئے کہا، مگر اس کے چہرے پر کوئی ملال نہیں تھا، کوئی دکھ نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک کاغذ لہرایا اور انتہائی رعونت سے بولا، بند کر دیا۔ یہ ڈرامہ منحوس لڑکی، یہ گھر اب میرا ہے۔ تیرے باپ کے مرنے سے پہلے اس مکان کا سودا مجھ سے کر لیا تھا اور یہ کاغذات میرے نام کر دیے تھے، اس لیے اب اس گھر پر میرا حق ہے۔ چاچا خوددارا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا نے ایسا کبھی کیا؟ وہ تو اس گھر کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، میں نے روتے ہوئے کہا تو چاچا نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور بولا، وہ تیرا باپ قرضے میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے یہ مکان مجھے بیچ کر اپنے قرضے اتارے ہیں۔ اب تو اور تیرا یہ پاگل بھائی میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بول پاتی، اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ غنڈوں نے آگے بڑھ کر ہمارا بچا کھچا ٹوٹا ہوا سامان اور برتن اٹھا کر گلی میں پھینکنا شروع کر دیے۔ میں چیختی رہی، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، میرے ابا کا جنازہ آنے والا ہے، کم از کم لاش تو اس گھر میں آنے دیں۔ مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ وہ لوگ میری ماں کے جہیز کا پرانا صندوق بھی گھسیٹ کر باہر لا رہے تھے اور اس میں رکھی میری ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور ابا کے پرانے کپڑے مٹی میں بکھر رہے تھے۔ میں ان ظالموں کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی مگر وہ اندھے اور بہرے ہو چکے تھے۔ چاچا ایک طرف کھڑا حقہ پی رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی جو مجھے اندر تک جلا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنا سگا خون اتنا سفید کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی کا جنازہ آنے سے پہلے ہی اس کے یتیم بچوں کو گھر سے نکال رہا ہوں۔ میں روتے ہوئے چاچا کے قدموں میں گر گئی اور اس کی ٹانگیں پکڑ کر منتیں کرنے لگی، چاچا ہم پر رحم کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، کم از کم ابا کا جنازہ تو اس گھر سے اٹھنے دیں، ابا کی تدفین تک ہمیں یہاں رکنے دیں، اس کے بعد ہم یہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں چاچا۔ مگر چاچا نے مجھے زوردار دھکا دیا جس سے میں دور جا گری اور وہ غصے سے چلایا، میں نے کہا نا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہارے باپ کی لاش یہاں نہیں چاہیے۔
सीधा कब्रिस्तान ले जाना उसे। जैन जो इस वक्त मिट्टी में बैठा था, उसने मुझे ज़मीन पर गिरते और रोते हुए देखा तो न जाने उसके पागल दिमाग में क्या आया, वो एकदम अपनी जगह से उठा। चाचा आगे बढ़कर मुझे गालियां दे रहा था कि अचानक जैन ने पास पड़ा हुआ एक बड़ा सा भारी पत्थर उठा और पूरी ताकत से चाचा के सर पर दे मारा। चाचा के मुंह से एक भयानक और दर्दनाक चीख निकली, हाय मैं मर गया। उसने अपना सर पकड़कर और उसकी उंगलियों के बीच से खून का फुहारा फूट रहा था। जमीन पर गिर पड़ तड़पने लगा। उसके बेटों और गुंडों ने जब यह मंजर देखा तो वह पागलों की तरह चिल्लाए, पकड़ो इस पागल को, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ना। वो जैन को जान से मारने के लिए उसकी तरफ दौड़े, मगर जैन उनके हाथ नहीं आया। वो अजीब सी आवाज़ें निकालता हुआ पिछले दरवाजे से बाहर भाग गया। उन आदमियों ने डंडे लेकर उसका पीछा किया, मगर वो कहीं गायब हो गया। चाचा के बेटों ने गुस्से में आकर मुझे बालों से पकड़ा और घसीटते हुए गली में फेंक दिया। एक बेटे ने मुझे लात मारकर कहा, ये तो शुक्र कर के तेरा बाप मर गया है, वरना आज तुम सब की खैर नहीं थी। अब अगर वो पागल नजर आया तो हम उसकी टांगें काट देंगे। उन्होंने जल्दी से गेट बंद किया और इस पर भारी ताला लगा दिया। मैं दरवाजे को पीटती रही, मगर अंदर से सिर्फ चाचा की गालियों और कराहने की आवाज़ें आ रही थीं। मुझे उस वक्त अपने पेट की भूख और अब्बा की मौत का दुख बिल्कुल भूल गया था। सिर्फ अपने भाई जैन की फिक्र खा रही थी कि वो इस सरांदी अंधेरे में कहाँ चला गया होगा। अगर चाचा के आदमियों ने उसे पकड़ लिया तो वो उसे सच में मार डालेंगे। मैं अंधेरी गलियों में पागलों की तरह भागती रही और जैन को आवाज़ देती रही, जैन भाई कहाँ हो, जैन भाई वापस आ जाओ। मगर हर तरफ हो का आलम था, कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा था और मैं अकेली इस वीरान सड़क पर खड़ी अपने नसीब को रो रही थी कि अब मेरा और मेरे भाई का क्या बनेगा। इन दोनों में मुझ पर जो क़यामत गुजरी वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। मैंने गांव की पुरानी मस्जिद के बाहर एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे पनाह ली। सर्दी और भूख से मेरी जान निकल रही थी, लेकिन मुझे अपने पेट से ज़्यादा जैन की फिक्र खाई जा रही थी। जैन को गायब हुए 2 दिन गुजर चुके थे। मुझे डर था कि कहीं चाचा के आदमियों ने इस वाकई पकड़कर मारा ना हो। वो किसी सड़क पर भूखा प्यासा भटक रहा होगा। कोई भी गांव वाला चाचे के डर से मेरी मदद को नहीं आया। मैंने मस्जिद के मौलवी साहब से मिन्नत की, मौलवी साहब मुझे पीने के लिए पानी दे दें, मेरे अब्बा मर गए हैं और मेरा भाई पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, मुझे बहुत प्यास लगी है। मगर उन्होंने भी चाचा के खौफ से इधर उधर देखा और मुंह फेर कर बोले, बेटी चौधरी से दुश्मनी को कौन लेगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर वो जल्दी से मस्जिद के अंदर चले गए। मैं भूख की प्यासी बस अब्बा की राह तकती रही और हर गुजरने वाले से अपनी भाई के बारे में पूछती रही कि क्या किसी ने मेरे जैन को देखा है, मगर किसी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। दोपहर के वक्त मोहल्ले की एक औरत जिसका नाम सोहरा खाला था, उसने तरस खाकर मुझे अपने दुपट्टे में छुपाकर रोटी का एक टुकड़ा देना चाहा। ये ले बेटी, जल्दी से खा ले, उससे पहले कि कोई देख ले। वो अभी रोटी मेरी तरफ बढ़ा ही रही थी कि उसका शौहर वहां आ गया। उसने सोहरा खाला को बाजू से पकड़कर खींचा और गुस्से से बोला, तूने मरना है क्या चौधरी के हाथों, जो इस मनहूस लड़के की मदद कर रही है, चल घर वापस। वो रोटी का टुकड़ा मिट्टी में गिर गया और मैं बेचैनी से उसे देखती रह गई। अब्बा के दुख में इतनी निढाल थी कि मेरे अंदर जैन को ढूंढने की हिम्मत ही नहीं रही थी। रात भर दरख्त के तने से टेक लगाकर रोती रहती और सोचती कि या अल्लाह, मेरे नसीब में और कितने दुख हैं, लेकिन मेरा बाप मर गया, मेरा घर छीन गया और अब मेरा भाई भी मुझसे बिछड़ गया। मैं आसमान की तरफ देखकर गले शिकवे करती कि गरीब का पैदा होना ही सबसे बड़ी गाली है। मेरे अब्बा ने सारी ज़िंदगी ईमानदारी से मजदूरी की और उन्हें कफन भी नसीब नहीं हो रहा था, और वो जालिम चाचा जिसने सारी ज़िंदगी हराम खाया, वो महलों में सुकून की नींद सो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सांसें उखड़ रही हैं और शायद मैं भी भूख और सर्दी से मर जाऊंगी। मगर मेरी आंखों में अब्बा का आखिरी दीदार करने की तड़प मुझे किसी न किसी तरह जिंदा रखे हुए थी। दूसरे दिन की शाम को मैंने देखा कि चाचा अपने
سر پر سفید پٹی باندھے اپنے بیٹوں کے ساتھ گاؤں میں مٹھائی بانٹ رہا تھا، اور وہ اس بات کا جشن منا رہا تھا کہ اس نے ہمارا گھر ہتھیا لیا۔ وہ گاؤں والوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کہے لگا رہا تھا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا، وہ گھر صرف میرا تھا اور اس کا باپ بہت پہلے ہی بیچ چکا تھا۔ آج مجھے میرا حق مل گیا، اور ساری سچائی تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکے ہو۔ اس لیے سن لو، سب لوگ، اس پاگل نے مجھ پر جان لیوا حملہ کیا ہے۔ اب وہ مجھے جہاں بھی ملا میں اسے کڑی سزا دوں گا۔ اگر کسی نے اسے پناہ دی تو وہ مجھ سے نہیں بچے گا۔ گاؤں والے خاموشی سے سر جھکائے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا۔ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بس میں اس انتظار میں تھی کہ کسی طرح ابا کا جنازہ آئے اور میں ان کا آخری بار چہرہ دیکھ لوں۔ ذہن کے بغیر میری حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی۔ میں بار بار سڑک کی طرف دیکھتی کہ شاید میرا بھائی کہیں سے واپس آ جائے، مگر دور دور تک ویرانی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ چاچا کی ہنسی اور گاؤں والوں کی مجرمانہ خاموشی مجھے اندر سے کاٹ رہی تھی، اور میں صرف اپنے اللہ سے انصاف کی بھیک مانگ رہی تھی کہ کب کوئی میرا فرشتہ آئے گا اور مجھے ان ظالموں کے چنگل سے نکالے گا۔ مجھے ابا کی وہ بات بار بار یاد آ رہی تھی جب وہ کہتے تھے کہ میرا ذہن میرا فخر ہے۔ میں سوچتی تھی کہ ایک پاگل انسان کسی کا فخر کیسے ہو سکتا ہے، مگر ابا ہمیشہ مسکرا کر بات ٹال دیتے تھے۔ آج مجھے وہ فخر در بدر بھٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور مجھ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے درخت کے تنے پر سر رکھا اور میری سسکیوں نے ایک بار پھر شام کے اندھیرے میں دم توڑ دیا۔ بس کل کی صبح کا انتظار کر رہی تھی کہ کب شہر سے ایمبولینس آئے گی اور میں اپنے ابا کے بے جان چہرے سے لپٹ کر اپنے سارے دکھڑے انہیں سناؤں گی۔ ساری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی تھی اور میری نظریں بس اسی کچی سڑک پر جمی تھیں جہاں سے میرے ابا نے آنا تھا۔ سردی سے میرے ہاتھ پاؤں سن ہو چکے تھے، مگر دل کے اندر جو آگ لگی تھی وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ فجر کی اذانیں ہونے لگی تھیں اور پرندوں کی چہچہاٹ نے ایک نئے دن کا اعلان کر دیا تھا۔ میں درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ایک اچانک مجھے سامنے سے رحمت چاچا آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کی چال بہت بوجھل تھی اور چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کی طرف بھاگی۔ رحمت چاچا، کیا ہوا؟ میرے ابا آ گئے؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ رحمت چاچا نے ایک گہری سانس لی اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے، بیٹی، ایمبولینس شہر سے نکل چکی ہے اور بس کچھ ہی دیر میں وہ گاؤں پہنچنے والی ہے۔ تو اپنے ابا کی تدفین کا انتظام کر لے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ میرے ابا ایک کفن میں لپٹ کر آ رہا تھا اور میرے پاس اتنی بھی جگہ نہیں تھی کہ میں ان کا جنازہ رکھ سکوں۔ میں نے روتے ہوئے رحمت چاچا سے کہا، چاچا، میں تدفین کا انتظام کیسے کروں؟ میرا تو گھر بھی مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ رحمت چاچا نے بے بسی سے سر جھکا لیا، بیٹی، میں غریب بندہ ہوں، میرے بس میں جو تھا میں نے کر دیا۔ اب تو چودھری سے جا کر بات کر، شاید وہ اپنے سگے بھائی کی لاش دیکھ کر پسیج جائے۔ رحمت چاچا یہ کہہ کر چلے گئے اور میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک بار پھر چاچا کی حویلی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ حویلی کا بڑا لوہے کا گیٹ ابھی تک بند تھا۔ میں نے اپنے نڈھال ہاتھوں سے گیٹ بجانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد گیٹ کھلا اور چاچا کا بڑا بیٹا فرحان باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں نیند اور شدید غصہ تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ صبح صبح کیوں ہمارا دماغ خراب کرنے آ گئی ہے؟ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بھائی، مجھے چاچا سے ملنا ہے، میرے ابا کا جنازہ آنے والا ہے، پلیز مجھے ان سے ایک بار بات کرنے دو۔ میری روتی ہوئی آواز سن کر چاچا بھی اندر سے باہر آ گیا۔ اس کے سر پر ابھی تک وہ سفید پٹی بندھی ہوئی تھی جو کل زین نے اسے پتھر مار کر زخمی کیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی چاچا کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تو پھر آ گئی؟ تجھے سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ یہاں تیری کوئی مدد نہیں کرنے والا؟ مرنے والا مر گیا، اب ہم کیا کریں؟ چاچا غصے سے پھنکار رہا تھا۔ میں روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئی۔ چاچا، مجھے نہیں پتا میرا بھائی کہاں ہے، وہ کل رات سے لاپتہ ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، ابا کا جنازہ آنے والا ہے
बस कुछ देर के लिए जगह दे दें, अपने सगे भाई का जनाजा इस हवेली के सहन में रख लेने दें, कम अज कम उनका आखिरी दीदार तो कर लें। वो आपका खून थे, चाचा कुछ तो रहम करें। मगर चाचा ने मेरी इल्तिजा को पांव तले रोन दिया। उसने गुस्से से मुझे देखा और बोला, ये मेरा घर है, यहाँ लाश नहीं आएगी, जाकर उसे सीधा कब्रिस्तान ले जाओ और वहीं तक दफनाओ, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मैंने रोते हुए चाचा के बेटे की तरफ देखा कि शायद उसे मुझ पर तरस आ जाए। भाई तुम ही कुछ कहो, तुम्हारे सगे चाचा थे वो। मगर उसने भी मुंह फेर लिया और बोला, अब्बा सही कह रहे हैं, हम तुम्हारी वजह से अपनी हवेली में नहुसत नहीं ला सकते, जाओ यहाँ से और दोबारा इस दरवाजे पर मत आना। चाचा ने आगे बढ़े कर मुझे बाजू से पकड़ा और जोर से गली में धक्का दे दिया। मैं मिट्टी में गिर गई और मेरे हाथ छल हो गए। उन्होंने मेरे मुंह पर जोर से गेट बंद कर दिया। मैं वहीं मिट्टी में बैठी धाड़े मार कर रोती रही। मेरा दिल कर रहा था कि मैं चीख चीख कर आसमान को बताऊं कि जमीन पर कितनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है। गरीब का खून इतना सस्ता हो गया है कि सगे भाई भी लाश को घर में रखने की जगह नहीं दे रहे। मैं टूटे हुए कदमों के साथ वापस इसी पुराने बरगद के दरख्त के नीचे आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जो मेरी मदद करता। मैं अकेली थी और मेरे अब्बा की लाश रास्ते में थी। मैंने दरख्त के तने से सर टिका लिया और आंखें बंद करके बस मौत की दुआएं मांगने लगी कि या अल्लाह मुझे भी मेरे अब्बा के पास बुला ले। मुझ में अब मजीद दुख सहने की हिम्मत नहीं रही। मैं सोच रही थी कि मेरी शादी टूटने का जख्म अभी भरा नहीं था कि अब्बा चले गए, और अब्बा मर गए तो सर से छत भी छिन गई और अब मेरा भाई भी लापता था। मैं अंधेरों में मुकम्मल तौर पर डूब चुकी थी। मैं अभी भी इसी करब और बेबसी के आलम में रो रही थी कि अचानक मुझे दूर से कोई धूल उड़ाता हुआ आता दिखाई दिया। मैंने आंसू साफ करके गौर से देखा तो मेरी जान में जान आ गई। वो मेरा भाई जैन था। मैं पागलों की तरह अपनी जगह से उठी और भागती हुई उसकी तरफ गई। जैन के कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बहुत थका हुआ लग रहा था। मैंने रोते हुए उसे गले से लगाया। जैन भाई, आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं कितनी डर गई थी। मुझे लगा चाचा के आदमियों ने आपको ढूंढ लिया है। मैं रो रो कर उसका माथा चूम रही थी। मेरी जिंदगी की वाहिद उम्मीद और वाहिद रिश्ता वही तो बचा था जिसे देखकर मुझे कुछ ढारस हुई थी। मगर जैन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बदस्तूर उसी दीवानी कैफियत में खुला की तरफ देख रहा था और अपना सर कुजा रहा था। उसने मेरी गिरफ्त से खुद को छुड़ाया और जाकर सीधा दरख्त के नीचे मिट्टी में बैठ गया। उसने जमीन से कुछ पत्थर उठाए और उनसे खेलने लगा। मैंने उसके पास गई और उसके हाथ पकड़कर बोली, जैन भाई, आज अब्बा आ रहे हैं। हमारे अब्बा हमेशा के लिए सो गए हैं। हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस पत्थरों को एक दूसरे से टकराकर अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। मैंने उसकी हालत देखी तो मेरा दिल और भी मुरझा गया। मैंने सोचा कि शायद ये पागलपन ही इसके लिए बेहतर है। कम से कम इसे तो ये पता नहीं कि हम पर क्या क़यामत गुजर चुकी है। अगर वो होश में होता तो शायद ये सब बर्दाश्त ना कर पाता। हम दोनों बहन भाई दरख्त के नीचे बैठे बस एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे कि अचानक गांव की खामोशी को सायरन की तेज आवाजों ने चीर दिया। वो आवाजें इतनी ऊंची और खौफनाक थीं कि पूरे गांव में एकदम से सुनसनी फैल गई। मैंने घबराकर सड़क की तरफ देखा तो दूर से बहुत सारी गाड़ियां धूल उड़ाती हुई गांव की तरफ आ रही थीं। मैं समझी कि शायद शहर से अब्बा का जनाजा आ गया है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ियां करीब आती गईं, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कोई एम्बुलेंस नहीं थी, बल्कि पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां और सरकारी वेगो डाले थे, जिन पर नीली और लाल बत्तियां जल रही थीं। गांव के लोग जो अपने घरों में बैठे थे, वो अभी सायरन की आवाज़ें सुनकर खौफ ज़दा होकर बाहर निकल आए। सबकी आंखों में हैरत और डर था कि इतनी शदीद, इतनी भारी तादाद में पुलिस हमारे छोटे से गांव में क्यों आ गई है। वो तमाम गाड़ियां तेजी से सड़क अबूर करती हुई सीधी चाचा की हवेली के बाहर आकर रुक गईं। पूरा गांव ये मंजर देखकर सहम गया और लोग दूर दूर खड़े होकर कानाफूसी करने लगे कि जरूर कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है। कुछ लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए कि कहीं पुलिस उनसे पूछताछ ना शुरू कर दे। मैं दरख्त के पीछे छुपकर ये सारा मंजर देख रही थी। मुझे लगा कि शायद चाचा ने
ہمیں گرفتار کروانے کے لیے پولیس بلوائی ہے۔ کل زین نے چاچا کا سر پھاڑا تھا اور مجھے یقین تھا کہ چاچا نے اپنے سرور سوخ کا استعمال کر کے زین کے خلاف کوئی جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ میں خوف سے کانپنے لگی اور میں نے جلدی سے زین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ زین بھائی، آپ نے کچھ نہیں بولنا، یہ پولیس والے ہیں، ہمیں پکڑنے آئے ہیں، میں روتے ہوئے زین سے کہہ رہی تھی، مگر وہ اب بھی پتھروں سے کھیلنے میں مگن تھا۔ دوسری طرف چاچا بھی سائرن کی آوازیں سن کر حویلی سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے دونوں بیٹے بھی اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ چاچا نے جب اتنی ساری سرکاری گاڑیوں اور پولیس کو دیکھا تو پہلے وہ تھوڑا حیران ہوا، مگر پھر اس کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سمجھا کہ پولیس کے بڑے افسران اسے پروٹوکول دینے یا تعزیت کے سلسلے میں اس سے ملنے آئے ہیں۔ چاچا کا سینہ غرور سے چوڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے بولا، دیکھا تم لوگوں نے، تمہارے باپ کی شہر میں کتنی پہچان ہے، بڑے افسر خود مجھ سے تعزیت کرنے اور میرا حال پوچھنے آئے ہیں۔ چاچا نے جلدی سے اپنے کپڑے درست کیے اور اپنی پگڑی کو سیدھا کیا اور چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا کر گاڑیوں کے قریب پہنچے۔ لگا وہ گاؤں والوں کو دیکھ کر ہاتھ ہلا رہا تھا، جیسے انہیں بتا رہا ہو کہ یہ سارا پروٹوکول اسی کے لیے ہے۔ گاؤں والے بھی حیرت سے چاچا کو دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں اس کی طاقت سے مرعوب ہو رہے تھے۔ چاچا کے بیٹے بھی اکڑ کر چل رہے تھے اور حویلی کے نوکروں کو آوازیں دے رہے تھے کہ جلدی سے مہمان خانے کے دروازے کھولو اور افسران کے لیے چائے پانی کا انتظام کرو۔ چاچا بالکل مرکزی گاڑی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور بڑے ادب سے ہاتھ باندھ کر افسر کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے اپنے تعلقات پر بہت غرور تھا۔ اچانک مرکزی گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے شہر کے سب سے بڑے پولیس افسر باہر نکلے۔ ان کی وردی پر بہت سارے تمغے سجے ہوئے تھے اور ان کے چہرے پر رعب تھا۔ ان کے باہر نکلتے ہی باقی گاڑیوں سے بھی درجنوں پولیس والے باہر نکل آئے اور انہوں نے پوری حویلی کو گھیرے میں لے لیا۔ چاچا نے خوشامد انداز میں تھوڑا آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ویلکم سر جی، آپ نے غریب خانے پر قدم رکھ کر ہمیں عزت بخشی ہے، آئیے اندر تشریف لائیے۔ چاچا اپنی بات پوری بھی نہیں کر پایا تھا کہ افسر نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ انہوں نے چاچا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور راستے سے ہٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے سیدھے اس درخت کی طرف چلنے لگے جہاں میں کھڑی تھی۔ چاچا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کا چہرہ حیرت اور خفت سے سرخ ہو گیا اور افسر کو اپنے پاس سے گزرتا ہوا بس دیکھتا رہ گیا۔ وہ بڑے پولیس افسر اپنے بھاری بوٹوں کی آواز پیدا کرتے ہوئے سیدھے میری طرف آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے بہت سارے مسلح اہلکار تھے۔ میں خوف کے مارے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اب یہ لوگ زین کو پکڑ کر لے جائیں گے اور اسے بہت ماریں گے۔ میں نے روتے ہوئے زین کو اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کی اور ہاتھ جوڑ کر افسر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سر، میرے بھائی کو مت پکڑیں، وہ پاگل ہے، اسے نہیں پتا اس نے کل کیا کیا ہے، میں روتے ہوئے بول رہی تھی، مگر وہ افسر میرے بالکل قریب آ کر رک گئے۔ ان کی نظریں میرے پیچھے کھڑے زین پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو زین مٹی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی نظریں سیدھی اس پولیس افسر کی طرف تھیں۔ میرے دل کی دھڑکنیں رکنے لگی تھیں اور پورا گاؤں حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے اور ایک پاگل کے سامنے اتنے بڑے افسر آ کر کیوں کھڑے ہو گئے ہیں۔ چاچا بھی دور کھڑا منہ کھولے حیرت زدہ تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ زین بالکل سیدھا کھڑا تھا، اس کے چہرے سے وہ پاگل پن اور بے سدھ پن مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تیزی اور جلال تھا جو میں نے پچھلے 1.5 سال میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ پاگل نہیں بلکہ پروقار اور سمجھدار انسان لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، وہ تمام بڑے افسران وہ سب ایک دم سے سیدھے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مل کر میرے اس پاگل بھائی
को इंतहाई अदब से सलूट मारा। ये सब देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और चचा के चेहरे की मुस्कुराहट जैसे किसी ने छीन ली। वो बड़े पुलिस अफसर ने निहायत अदब से सर झुकाकर कहा, सर, आपके ऑर्डर के मुताबिक हमने सारी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है और इनके सारे काले धंधों का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। अब हम आपके अगले हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। मैं सिकते के आलम में जैन को देख रही थी, जो अब बिल्कुल बदला हुआ इंसान था। उसने कड़कती हुई और रोबदार आवाज में अफसर से कहा, वेल डन, आप इन सबको हथकड़ियां लगा दो। जैन की वो गिरजदार आवाज सुनकर चाचा और उसके बेटों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो जो कुछ देर पहले पूरे गांव के सामने सीना चौड़ा करके खड़े थे, अब खौफ से कांप रहे थे। पूरा गांव हैरत से बुत बना खड़ा था और लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। चाचा हिकलाते हुए बोला, ये क्या मजाक है? तुम लोग इस पागल को सल्यूट क्यों कर रहे हो और मुझे किस बात की हथकड़ियां लगा रहे हो? मैं इस गांव का चौधरी हूँ, तुम लोग जानते नहीं हो कि मेरी पहुंच कहाँ तक है। जैन चलता हुआ चाचा के बिल्कुल करीब आ गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम चौधरी नहीं बल्कि एक घटिया और लालची इंसान हो जिसने गरीबों का हक मारा है। आज तुम्हारा सारा गुरूर मिट्टी में मिलने वाला है। दरअसल जैन कोई पागल नहीं था, बल्कि वो आला तालीम याफ्ता था और एक खुफिया महकमे का आला अफसर था। गांव वाले जानते थे कि वो पढ़ने में बहुत होशियार था और आला तालीम हासिल करने शहर गया था, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि उसने अपनी मेहनत और जहानत से इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और वो इतने बड़े ओहदे पर पहुंच चुका है। 1.5 साल पहले जब वो गांव वापस आया तो उसने ये पागलपन का रूप इसलिए धारा हुआ था ताकि वो चाचा और उसके गैंग के खिलाफ गरीबों की जमीनों पर कब्जे और दीगर गैर कानूनी कामों के ठोस सबूत इकट्ठे कर सके। चाचा बहुत चालाक था और उसके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं था, इसलिए जैन को ये खुफिया रास्ता अपनाना पड़ा था ताकि वो उनके गैंग की जड़ें काट सके। सिर्फ हमारे अब्बा ये राज जानते थे और वो जैन को अस्पताल ले जाकर इलाज करवाने के बहाने दरअसल शहर में बड़े अफसर से खुफिया मीटिंग्स करवाते थे। मुझे अब्बा की वो बात समझ आ गई जब वो मुस्कुराकर कहते थे कि मेरा जैन मेरा फख्र है। वो वाकई अब्बा का फख्र था और अब्बा ने अपने इस राज को मरते दम तक सीने में छुपाए रखा था। अब्बा ने गांव वालों के ताने सुने, चाचा की कड़वी बातें बर्दाश्त की, मगर कभी अपने होठों से जैन की हकीकत बयान नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि उनका बेटा एक बहुत बड़े मकसद के लिए काम कर रहा है। जैन ने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आगे बढ़कर मुझे अपने गले लगा से लिया। मारिया मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें और अब्बा को बहुत तकलीफ में देखा, मगर मेरी मजबूरी थी, मैं अपना फर्ज निभा रहा था। इन पिछले 2 दिनों में मैं भी, जब तुम समझी थी कि मैं पागलों की तरह भटक रहा हूँ, मैं दरअसल रात के अंधेरे में पुलिस की टीम के साथ मिलकर चाचा के खिलाफ सारे सबूत और कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर रहा था। जैन की बातें सुनकर मेरा दिल सुकून से भर गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा भाई ना सिर्फ बिल्कुल ठीक है, बल्कि वो एक इतना बड़ा अफसर है जिसके इशारे पर इतनी बड़ी पुलिस की नफरी हरकत में आ गई है। चाचा अभी भी अपनी हित धर्मी में कायम था और गुस्से से बोला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये घर और हवेली मेरे नाम है, मेरे पास इसके कागजात हैं, मैंने तुम्हारे बाप से खरीदा था। जैन ने एक सर्द मुस्कुराहट की थी, चाचा की तरफ देखा और बोला, तुम्हारे वो जाली कागजात अब किसी काम के नहीं हैं। मैंने तुम्हारे इन तमाम लोगों को पकड़ लिया है जो जाली कागजात बनाते थे और गरीबों की जमीनें हथिया कर तुम्हारे नाम करते थे। चाचा ये सुनकर मजीद घबरा गया। जैन ने पुलिस अफसर को इशारा किया। पुलिस की एक गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से चंद लोग बाहर निकले, जिन्हें देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये वही लड़के वाले थे जिन्होंने बारात वाले दिन मुझ पर मनहूस होने का इल्जाम लगाकर रिश्ता तोड़ दिया था। खौफ से उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। जैन ने चाचा की तरफ इशारा करते हुए कड़कदार आवाज में कहा, तुमने सिर्फ गरीबों की जमीनें नहीं छीनी और हवेली पर कब्जा नहीं किया, बल्कि मेरी बहन मारिया की शादी भी तुमने ही इन लोगों को भारी रकम देकर ऐन वक्त पर तुड़वा दी थी ताकि हम पूरे गांव में रुसवा हों और अब्बा सदमे और कर्जे तले दब जाएं और
तुम हमारी सारी जायदाद हथिया कर सको। जैन ये बात सुनकर लड़के की माँ रोते हुए आगे बढ़कर हाथ जोड़कर बोली, हमें माफ कर दो बेटी, हम इस जालिम चौधरी के पैसों के लालच में आ गए थे। इसने हमें धमकी भी दी थी कि अगर हमने ये रिश्ता ना तोड़ा तो वो गांव में हमारा रहना मुश्किल कर देगा। तुम्हारा कोई कसूर नहीं था बेटी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। ये सारी सच्चाई सुनकर मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ। मेरा नसीब खराब नहीं था, मैं मनहूस नहीं थी, बल्कि ये सब इस जालिम और लालची इंसान की साजिश थी जिसके लिए मैं हर रोज रोती थी और अपने नसीब को कोसती थी। यह सब चाचा का किया धरा था। पूरे गांव वालों के सामने आज चाचा का मुकर्रा वो चेहरा बेनकाब हो चुका था। गांव के लोग जो अब तक चाचा से डरते थे वो भी इस पर लानत भेजने लगे और उसे बुरा भला कहने लगे। चंद ही घंटों मिनटों में जालिम चाचा और उसके बेटों को पुलिस ने हथकड़ियां पहना दी। वो सब रोते हुए जैन के पैरों में गिड़गिड़ा रहे थे, उसे माफिया मांग रहे थे, मगर जैन ने सख्ती से अपना पांव पीछे खींच लिया और बोला, जब तुमने मेरे बाप को मजदूरी करते देखा और मेरी बहन को घर से निकाला तब तुम्हें खून याद नहीं आया? अब तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं है। तुमने कानून तोड़ा है और अब कानून तुम्हें उसकी सजा देगा। पुलिस ने चाचा और उसके बेटों को पकड़कर गाड़ियों में डाला। उनका सारा गुरूर और उनकी दौलत और उनकी ताकत सब कुछ एक ही पल में खाक में मिल गया था। वो जिस रुसवाई के साथ गांव से गए वो सब के लिए एक इबरत का निशान था। मकाफात अमल अपना रंग दिखा दिया था। जिसने अपने सगे भाई को बेघर किया था, आज वो खुद बेघर और जलील होकर जेल की सलाखों के पीछे जा रहा था। जैन ने पुलिस अफसर उनके शुक्रिया अदा किया और उन्हें रुखसत किया। अब हम बहन भाई अकेले नहीं थे, पूरा गांव हमारे साथ खड़ा था और जैन की इज्जत और रुतबे ने हमारी सारी महरूमियां खत्म कर दी थी। थोड़ी ही देर में शहर से एम्बुलेंस भी पहुंच गई और अब्बा का जनाजा गांव में लाया गया। जैन ने पुलिस को हिदायत की कि और अब्बा का जनाजा पूरे सरकारी एजाज और प्रोटोकॉल के साथ इस हवेली के बड़े सहन में लाया गया जहां से कल रात चाचा ने हमें धक्के देकर निकाला था। आज उसी हवेली में अब्बा का जनाजा पूरे वकार के साथ रखा हुआ था। पूरा गांव उमड़ आया था और हर आंख अश्क बार थी। मैंने अब्बा के पुरस्कून चेहरे को देखा तो मेरे आंसू छलक पड़े, मगर ये दुख के आंसू नहीं बल्कि फख्र के आंसू थे। अब्बा, आपका फख्र आज वाकई हम सब का सर फख्र से बुलंद कर चुका है। मैं आपने रोते हुए अब्बा के पास बैठे बैन किया। जैन ने भी अपने आंसू साफ करते हुए अब्बा को आखिरी सलूट पेश किया। अब्बा की तदफीन इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ गांव के बड़े कब्रिस्तान में की गई। गांव के हर छोटे बड़े शख्स ने जनाजे में शिरकत की और अब्बा को शानदार खराज तहसीन पेश किया। जिस बाप ने अपनी सारी जिंदगी मजदूरी करके और दुख सहकर गुजारी थी, आज उसका जनाजा किसी बड़े इंसान की तरह उठाया था। और ये सब जैन की मेहनत और अब्बा की इस कुर्बानी का नतीजा था जो उन्होंने अपने सीने में ही छुपाए रखा था। तदफीन के बाद जैन ने हवेली का सारा इंतजाम संभाल लिया और उसने सिर्फ हमारा पुराना घर और हवेली वापस ली बल्कि गांव के उन तमाम गरीबों की जमीनें भी कानूनी तौर पर उन्हें वापस दिलवाई जिन पर चाचा कब्जा किया हुआ था। और पूरा गांव जैन की दुआएं दे रहा था और उसे अपना मसीहा मानता था। कुछ ही दिनों में गांव का माहौल बिल्कुल बदल गया। कुछ अरसे बाद जैन ने मेरे शादी के इस टूटे हुए रिश्ते को भी एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंचाया। लड़के वालों ने पूरे गांव के सामने अपने किए की सच्चे दिल से माफी मांगी और लड़के ने खुद मुझसे इल्तिजा की कि वो अपनी गलती का अजाला करना चाहता है और उसे मेरी शराफत और नेकी का अंदाजा हो गया। जैन ने मुझसे मेरी मर्जी पूछी और मैंने अब्बा की रिवायत और उनकी नेक दिली को कायम रखते हुए उन्हें माफ कर दिया। जैन ने इंतहाई धूमधाम से मेरी शादी का इंतजाम किया। हवेली को एक बार फिर रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। इस बार ये रोशनियां हमारे लिए खुशबुओं का और खुशियों का पैगाम लेकर आई थी। पूरा गांव इस शादी में शरीक हुआ और सब ने दिल खोलकर खुशियां मनाई। जैन ने मेरी रुखसती के वक्त मुझे गले लगाया और मेरे हाथ में हवेली के कागजात थमा दिए। मैंने हैरत से उसे देखा तो वो मुस्कुराकर बोला, मारिया, ये हवेली अब्बा की निशानी है और इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं तो अपनी ड्यूटी पर वापस जा रहा हूँ अपने मुल्क की खिदमत करने और
تم اس گھر کو ہمیشہ آباد رکھنا۔ میں نے روتے ہوئے اسے گلے لگا لیا اور اس کی بے پناہ محبت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ شادی کے بعد اپنے سسرال چلی گئی، جہاں مجھے بہت غریب اور پیار ملا۔ لڑکے والوں نے اپنی پچھلی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے مجھے سراخوں پر بٹھایا۔ میری زندگی کے سارے اندھیرے چھٹ گئے تھے اور ابا کی دعاؤں نے میرا مقدر سنوار دیا تھا۔ زین نے کچھ دن گاؤں میں مزید گزارے، غریبوں کے مسائل سنے اور ان کی ہر ممکن مدد کی، اور پھر اپنی ڈیوٹی پر، اپنے فرض اور خدمت کی طرف واپس شہر چلا گیا۔ وہ آج بھی اپنے ملک اور قوم کے لیے گمنام رہ کر کام کر رہا ہے اور ظالموں کا احتساب کر رہا ہے۔ میں جب بھی مسئلے پر بیٹھتی ہوں تو ابا کے لیے مغفرت اور اپنے فخر زین کے لیے سلامتی کی دعائیں مانگتی ہوں۔ مکافات عمل نے ثابت کر دیا تھا کہ ظلم جتنا بھی طاقتور ہو جائے، اسے ایک دن مٹنا ہی ہوتا ہے اور سچائی ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ آج پورا گاؤں ہمارے نام کو عزت سے لیتا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ واقعی اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ دوستو، کیسی لگی ہماری آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔